بلکہ ان کی جاہلانہ سیرت، ان کی جاہلانہ زندگی کو شاعر نے کچھ اس انداز سے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا تو کہیں گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا۔ ایک آدمی اپنے گھوڑے کو پہلے پانی پلا دیتا تو دوسرا کہتا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے مجھ سے پہلے گھوڑے کو پانی پلا دیا، تجھے میرا خیال نہیں آیا کہ میں پہلے پلا دیتا۔ ایک شخص گھوڑے پہ جا رہا ہے، دوسرا کہتا تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھے گزرنے دیتا پہلے، تجھے میرا خیال نہیں آیا۔ ایک چھوٹی چھوٹی سی بات میں لڑنا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، سالہ سال اسی طرح ان کی لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ چنانچہ ان کے اس بے وقوف حرکت اور جاہلانہ سیرت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کو ان کی سیرت پر، ان کی زندگی پر، ان کے نفس پر اللہ رب العزت نے رحم کھاتے ہوئے، ان کی تربیت کرتے ہوئے، ان کی اصلاح چاہتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کے درمیان پیارے پیغمبر حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور محبوب پیغمبر کو فرمایا کہ میں نے آپ کو ان کے درمیان اس لیے مبعوث فرمایا کہ میری منشا ان کی تربیت کرنا ہے، میری منشا ان کی اصلاح کرنا ہے، لہذا ان کی اصلاح کے لیے آپ کو فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے یہ اعلان کرنا ہوگا۔ اعلان کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم لوگ سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ محبوب پیغمبر نے جب فاران کی چوٹی پہ یہ اعلان کیا تو اس اعلان کے نتیجے میں دو طبقے ظاہر ہوئے۔ ایک وہ طبقہ جس نے میرے محبوب پیغمبر حضور علیہ السلام کے اس اعلان کا انکار کیا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اس کے اندر توحید کی دعوت ہے کہ میں اللہ ایک ہوں، ایک ہی معبود ہوں، مجھے ایک مانو۔ چنانچہ جن لوگوں نے میرے محبوب پیغمبر حضور علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، وہ حضور علیہ السلام کا سگا چچا ابو طالب سامنے ظاہر ہوا، اور صرف ظاہر نہیں ہوا بلکہ اس نے پتھر اٹھا کر میرے محبوب پیغمبر حضور علیہ السلام کے چہرے پہ مارا ہے اور کہتا ہے بھتیجے تو پاگل تو نہیں ہو گیا، تیری عقل خراب تو نہیں ہو گئی، تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، ہم اپنے پیارے پچھلے طریقے کو بھول کر ایک اللہ کو مان لیں، تیرا دماغ ٹھیک تو ہے۔ اور ابو جہل نے، ابو طالب نے کسی پر بس نہیں کی، کسی پر اختتام نہیں کیا، بلکہ جب میرے محبوب پیغمبر حضور علیہ السلام لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، ابو طالب پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جہاں محبوب پیغمبر حضور علیہ السلام دعوت دیتے ہیں وہاں جا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میرا بھتیجا پاگل ہو چکا ہے، اس کی بات کا ذرا اعتبار نہ کرنا، اس کی بات کو ذرا نہیں توجہ دینا۔ پھر جب یہ ہوا، ایک طبقہ یہ ظاہر ہو گیا کہ جس نے محبوب پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کیا، دوسرا طبقہ جس نے محبوب پیغمبر کے اس اعلان کی لاج رکھی، اپنی تربیت کرنا چاہی، اپنی اصلاح کرنا چاہی، وہ آسمان کا ستارہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوا، وہ آسمان کا ستارہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوا، وہ آسمان کا ستارہ جناب سیدنا عثمان غنی کی صورت میں ظاہر ہوا، وہ آسمان کا ستارہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی صورت میں ظاہر ہوا، وہ آسمان کا ستارہ جناب امیر معاویہ کی صورت میں ظاہر ہوا، وہ جناب آسمان کا ستارہ ابو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوئے۔ دو طبقے تھے، ایک نے محبوب پیغمبر کی بات کو مان لیا، دوسرے نے نہیں مانا۔ اللہ رب العزت محبوب پیغمبر کو حکم دیتے ہیں، محبوبہ ایک نے بات نہیں مانی سو ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے، جس نے بات کو تسلیم کر لیا ہے، جس نے بات کو مان لیا ہے، انہیں اب جا کر رسالت کی دعوت دیجئے، انہیں یہ کہہ دیجئے کہ میں آخری رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، تسلیم کرو، میں بانی اسلام ہوں، تسلیم کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، تسلیم کیجئے، میں بانی اسلام ہوں، تسلیم کیجئے۔ محبوب پیغمبر کی یہ دعوت دینے کے نتیجے میں محبوب پیغمبر نے جب یہ دعوت دی، دعوت دینے کے بعد کچھ لوگ محبوب پیغمبر حضور علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، محبوب پیغمبر پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان اس کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ چنانچہ جن
لوگوں نے حضور پیغمبر علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا، دنیا آج بھی ان کو صحابی کے نام سے جاتی ہے۔ گویا میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے ابوبکر صدیق ایمان لے آئے، صحابہ کرام میں سے عمر فاروق تسلیم کر لے، ایمان لے آئے، صحابہ کرام میں سے جناب سیدنا عثمان غنی ایمان لے آئے، صحابہ کرام میں سے علی المرتضیٰ ایمان لے آئے۔ ایمان لے آنے کے بعد آپ سب کو پتہ تو ہے کہ ان کے دشمن فاران کی چوٹی سے آئے تھے، اب ان کے دشمن پیچھے لگ گئے اور کیا کیا؟ اصحاب رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اصحاب رسول پر ظلم اور تشدد کی برسات کر دی گئی۔ صحابہ کرام کو یہ کہا گیا آپ محبوب پیغمبر پر ایمان کیوں لایا ہے، محبوب پیغمبر کی رسالت کو کیوں تسلیم کیا ہے؟ حتیٰ کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ابوبکر صدیق نے اہل و عیال کو چھوڑنے کو گوارا کیا، تسلیم کر لیا، لیکن تکالیف کو برداشت کرتے کرتے استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ جناب سیدنا عمر فاروق کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ عمر فاروق نے کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا بلکہ تکالیف کو برداشت کرتے کرتے استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ چلتے چلتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تکالیف کو برداشت کیا، حتیٰ کہ برداشت کرتے کرتے استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان صحابہ کرام کی تکالیف کو دے کر، برداشت کو دے کر، صبر کو دے کر اللہ رب العزت بے تحاشا پکار اٹھتے ہیں۔ محبوب پیغمبر کی زبان بے تحاشا پکار اٹھتی ہے۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے یہ صحابہ کرام اولئک هم المفلحون اولئک هم المهتدون، صحابہ کرام فلاح پا جانے والے ہیں۔ صحابہ کرام مہدی ہیں، صحابہ کرام ہادی ہیں۔ میں یوں کہہ دوں صحابہ کرام ہٹ گئے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا بلکہ محبوب پیغمبر پر اپنی جان، محبوب پیغمبر پر اپنا تن من تن سب کچھ قربان کر دیا۔ دوستو یہ تھے صحابہ کرام جن لوگوں نے محبوب پیغمبر پر ایمان لے آنے کے نتیجے میں بے تحاشا مصائب کو برداشت کیا، تکالیف کو برداشت کیا۔ صحابہ کرام پر تکالیف جب برداشت کی تو دوستو میں کہنا چاہوں گا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بلکہ تکالیف بے انتہا تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ جاہل لوگوں نے، بیوقوف لوگوں نے ایک پاؤں کے اندر رسی ڈال کر اس کی لگام اس طرح گھوڑے میں ڈال دی، دوسری ٹانگ کے اندر رسی ڈال کر اس طرح گھوڑے کے اندر ڈال دی اور اس طرح گھوڑے کو بھی بھگایا گیا، اس طرح والے گھوڑے کو بھی بھگایا گیا۔ چنانچہ حضرت سمیہ عورت ہے، ان کا جسم پھٹ گیا، اپنی جان بلانا پیش کر دیا، لیکن محبوب پیغمبر کے دعویٰ کو، اس پیغمبر کے اسلام کو ذرا آج نہیں آنے دی۔ لیکن ہم لوگ بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ دنیا کے اندر آ کر اس طرح مستغرق ہو گئے، اس طرح بھول گئے اپنے محبوب پیغمبر کے دین کو۔ صحابہ کرام نے تکالیف کو برداشت کرتے کرتے استقامت کا پہاڑ بڑھے، تمام تکالیف برداشت کی، کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا، حق بات کہنی نہیں چھوڑی۔ لیکن افسوس محبوب پیغمبر کا حکم تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ ان لوگوں نے تکالیف برداشت کر کے حکم کو بجا لایا ہے، اور ہم لوگ کھا پی کے بھی محبوب پیغمبر پر ایمان نہیں آتے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہم نعوذ باللہ مرتد ہیں، ہم ایمان والے ہیں لیکن محبوب پیغمبر کی صرف عمل نہ کرنا، احکام کو نہ ماننا، یہ بھی ان لوگوں جیسا ہے۔ ہم لوگ محبوب پیغمبر کی کسی بات کو جھٹلاتے ہیں، کسی طریقے کو جھٹلاتے ہیں، برا فعل ہے اور وقت بہت مختصر ہے، اس لیے آخری ایک گزارش پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ محترمہ جو وفات پا گئی ہیں، یہ محفل سجائی ہے ان کے اظہار ثواب کے لیے، بلکہ بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، آپ مہر لوگ ہیں، ناراض نہ ہونا میری بات پر، لیکن ایک بات ضروری ہے کہنا چاہوں گا، ہم نے اظہار ثواب کرنا ہے نا، تو آپ محبوب پیغمبر کی سیرت اٹھائیے، صحابہ کرام کے اقوال دیکھیے،
کی سیرت دیکھیے, بزرگان دین کی سیرت کو ہلا لیے, دیکھیے کس مقام پر یہ لکھا ہے ختم کرنا جائز ہے, کھانا پینا صحیح ہے. اگر صحابہ کرام کی سیرت میں آ جائے, اگر محبوب پیغمبر کی سیرت میں آ جائے, اگر اقوال میں سے کسی کے اقوال نکل آئے کہ یہ ختم کرنا جائز ہے تو یقیناً کوئی مولوی نہیں آ سکتا. ہاں اگر کوئی مولوی آتا ہے تو وہ بھی آپ کی وجہ سے, اگر وہ آئے تو ہم ہی لوگ بھی جو بات کریں گے کہ یہ ہمارا تو بندہ فوت ہو گیا اور مولوی کو شریعت پڑ گیا, ہمارا بندہ فوت ہو گیا اور مولوی یہاں آتا نہیں ہے. ہم لوگ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس ختم کو حرام نہیں کہتے بلکہ حلال کہتے ہیں, میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا آپ لوگ حلال کہتے ہیں, آپ کے پیٹ کا مسئلہ ہے, آپ کے پیٹ کا مسئلہ ہے, اس لیے آپ حلال کہتے ہیں, آپ کھانے کو حلال کہتے ہیں. جن لوگوں کے پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے وہ خطبہ پر نہیں آیا کرتے. پیٹ کا مسئلہ جن کا ہوتا ہے وہ مسئلہ پیٹ کا ہے, وہ اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا, صحابہ کا وفادار نہیں ہو سکتا. ہاں وہ جس غار سے آیا ہے وہ اسی غار میں رہنے والا ہے, اسی غار کا مشتاق ہے. وما علینا الا البلاغ.